Assalamu alaikum, dear students. This is Imran Sab from FEI. This class 10th history, chapter number 6, post-independence era, Jammu and Kashmir on the path of modernization. This is lecture number 2A. Actually मैंने पहले इसमें दो ही लेक्चर्स रखे थे जिसके हिसाब से L1 और L2 आता, लेकिन बाद में जब मैंने सब्जेक्ट मैटर देखा इस चैप्टर का तो वो कुछ ज़्यादा ही था, तो इसलिए मैंने अब इसके 4 चैप्टर बनाने का फैसला किया है। तो पहला जो इसमें मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने नाम रखा है L1A, दूसरे का L1B, अब तीसरा है ये L2A, इसके बाद का जो होगा उसमें होगा L2B। तो इसके अलावा अगर हम बात करें आज हमें जो पहला टॉपिक आज हमें शुरू करना है तो वो इस तरह से है। आपको पता ही होगा हम पिछली बार बात कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जो हमें 1947 से 1965 के दरमियान का पीरियड जो है वो डिस्कस करना है। अगर हम देखें 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी इंडस्ट्रियल बेस वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पे जो लोग थे ज्यादातर एग्रीकल्चर से वाबस्ता थे, और जो नॉन एग्रीकल्चरल काम यहाँ पे लोग करते थे वो अक्सर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स का काम करते थे, जो कि मिडिवल टाइम्स बादशाह के दौर से ही यहाँ पे आम हो गया था। तो इसी से लोग जो है वो अपना लाइवलीहुड वगैरह चलाते थे। लेकिन 1947 के बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट्स किए इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एस्टेट्स बनाए अलग अलग जगहों पे, जैसे कि गांधीनगर जम्मू में, बरजुल्ला श्रीनगर में, अनंतनाग में, और जिनमें काफी ज्यादा मतलब तकरीबन 5.26 मिलियन जो इंडियन रुपीस थी उसका इस्तेमाल किया गया ताकि उन जगहों पे इंडस्ट्रीज वगैरह कायम की जाए। इसके अलावा many new industries were established with technological and monetary assistance from the government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश की जहाँ पे वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते थे कि किस तरह से कौन सी मशीन वगैरह चलानी है। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी तो इसमें काफी ज्यादा जो आर्टिजन वगैरह थे उनको ट्रेन किया गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है शॉल मेकिंग, कारपेट वीविंग, वुड कार्विंग, पेपर मशी या सिल्वरवेयर वगैरह के साथ करे, क्योंकि अब ये जो चीजें बनती थी कश्मीर में इनको अब एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से बाहर भी और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में भी। तो इससे काफी ज्यादा जो लोग हैं वो पैसे कमा सकते थे। और इसके अलावा सिल्क एंड वूलन फैक्ट्रीज भी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई, खासतौर पे जम्मू में। और इसके अलावा सिल्क वगैरह जो यहाँ पे राजबाग श्रीनगर वगैरह में एस्टेब्लिश की गई थी पहले ही, तो उसमें भी काफी ज्यादा लोगों को जॉब मिला। तो इससे भी जो कश्मीर में आउटसाइड मार्केट था, मतलब कश्मीर के बाहर, तो वहाँ पे ये चीजें बिकती वगैरह थी। इसके अलावा जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलने लगी, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह मिलने लगी लोगों को। इसके अलावा अगर हम कश्मीर चलो कैंपेन एक्चुअली में बूस्ट टूरिज्म एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, तो किस तरह से जो कश्मीर का टूरिज्म है ये फैलने लगा, यहाँ पे लोग दूर दराज इलाकों से आने लगे, इंडिया से भी और इंडिया से बाहर के भी यहाँ पे लोग आने लगे। पहले पहले जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चलता था तो बहुत सारे ब्रिटिश टूरिस्ट्स यहाँ पे कश्मीर में आते थे, लेकिन बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर में कश्मीर चलो कैंपेन जो चला उसने काफी ज्यादा बूस्ट किया टूरिज्म को हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर में। तो काफी ज्यादा जगहों पे जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने अलग अलग जो पब्लिसिटी विंग्स वगैरह तैयार किए ताकि जो लोग हैं बाहर के उनको पता चले कि हमारे कश्मीर की खूबसूरती कैसी है। इसके अलावा जो एयर सर्विस वगैरह है उसको इम्प्रूव किया गया, परमिट सिस्टम को खत्म किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें पहले पहले जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्पेशल राइट्स दिए गए थे, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो उस वक्त इंडिया से अगर कोई भी इंसान कश्मीर आना चाहे तो उसको वीजा निकालना पड़ता था, लेकिन उस परमिट सिस्टम को फिर बंद किया गया ताकि जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ पे टूरिस्ट्स आएंगे उनको कोई तकलीफ वगैरह ना हो, उनको कोई परमिट का ये टेंशन वगैरह ना रहे। इसके अलावा हॉस्टल्स वगैरह बनाए गए, इसके अलावा होटल अरेंजमेंट्स वगैरह बनाए गए अलग अलग जगहों पे ताकि
اگر دور دراز علاقوں سے لوگ گلمرگ پہلگام وغیرہ آئے تو وہاں پہ ان کے لیے ہوٹل ارینجمنٹ وغیرہ ہو. اس کے علاوہ ٹریول گائیڈس وغیرہ پرنٹ کیے گئے جن میں کافی خوبصورت پکچرز وغیرہ کشمیر کے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, چھاپے گئے, اور الگ الگ اسکولز یونیورسٹیز جو آؤٹ سائڈ اسٹیٹ تھی وہاں پہ ان کو پہنچایا گیا. وہاں پہ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو کافی زیادہ ان کے اندر ہم انٹرسٹ بڑھنے لگا کہ ہم بھی کشمیر دیکھیں گے. تو گورنمنٹ نے اسی دوران 60s میں ٹورسٹ ریسپشن سینٹر بھی قائم کیا کشمیر میں, جو کہ دیکھ ریکھ کرتے تھے ٹورسٹس کی یہاں پہ کشمیر میں. اگر ہم دیکھیں جو کشمیر ہے, کشمیر تو میڈیا گیز, تو اگر ہم دیکھیں کشمیر جو تھا الگ الگ خبروں کے ذریعے جو نیوز چینلز وغیرہ چلتی تھی یا ٹی وی پروگرامز وغیرہ چلتے تھے تو ان میں کافی زیادہ فیمس ہونے لگا کشمیر, کیونکہ بہت ساری موویز وغیرہ کی شوٹنگ وغیرہ کشمیر میں ہونے لگی, جن میں گلمرگ, پہلگام, سونمرگ, کوکر ناگ, ویری ناگ, اچھبل وغیرہ میں کافی زیادہ جگہوں پہ فلمیں وغیرہ شوٹ کی گئی. تو اس طرح سے کشمیر جو تھا باقی دنیا کی نظروں میں آنے لگا, یہاں کی خوبصورتی باقی نظروں میں آنے لگی, اور اس سے کیا ہوا, ٹورسٹ فلو دن بدن بڑھنے لگا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فائنینشیل سپورٹ اینڈ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ, تو اگر ہم میں نے پہلے بھی کہا تھا 1947 سے پہلے کشمیر میں انفراسٹرکچر وغیرہ کی کافی زیادہ قلت تھی, کمی تھی. اس کے علاوہ جموں کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے کافی زیادہ غریب اسٹیٹ مانی جاتی تھی باقی اسٹیٹ سے, کیونکہ یہاں پہ روڈ کنیکٹیویٹی وغیرہ جو تھی بہت ہی بدتر تھی, باقی آؤٹ سائڈ ورلڈ سے جو ہمارا ناتا تھا بہت کم تھا. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو یہاں پہ سب سے مطلب اس وقت کے فیمس پرائم منسٹر یہاں پہ بنے شیخ محمد عبداللہ, انہوں نے انڈیا سے فنڈس وغیرہ لینے سے انکار کیا, کیونکہ ان کا پروگرام جو تھا آٹونامس رکھنا, کشمیر کو سیلف سفیشینٹ رکھنا, تو کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم ڈپینڈنٹ رہے انڈیا کے گڈس وغیرہ پر تو یہ آٹونامی جو ہے ہماری یہ ختم ہو جائے گی. لیکن شیخ محمد عبداللہ کو جب 1953 میں گرفتار کیا گیا, اس کے بعد ان کا ڈپٹی جو پرائم منسٹر تھا اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا جس کا نام تھا بخشی غلام محمد. انہوں نے ان کی جو آئیڈیالوجی وغیرہ تھی وہ ڈفرینٹ تھی. انہوں نے سوچا کہ فائنینشیل ایڈ جو انڈیا سے آئے گا اس کے بغیر ہم یہاں پہ ترقی وغیرہ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد کافی زیادہ لونز وغیرہ, فائنینشیل اسسٹنس وغیرہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ملنے لگی. تو اگر ہم بات کریں 90% آف دا اسٹیٹس 5 year plans were funded by the center. تو جتنا بھی یہ 5 year plans اس وقت یہاں پہ ہوئے, 5 year plans میں جو بھی یہاں پہ پیسے وغیرہ ملتے تھے اس وقت, تو 90% پیسے اس وقت سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ملتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اسسٹنس بھی کافی زیادہ تھی, سینٹرل اسسٹنس یہاں پہ 70% لون اینڈ 30% گرانٹس دیے جاتے تھے جموں کشمیر کو. لیکن جو باقی اسپیشل کیٹیگری اسٹیٹس تھی ان کو 90% گرانٹ اور 10% لون ہی پرووائڈ کرتی تھی سینٹرل گورنمنٹ. اس کا مطلب کشمیر میں بہت زیادہ سبسڈی بھی دی جاتی تھی اور لونز وغیرہ بھی بہت زیادہ دی جاتی تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بہت زیادہ پرابلمس ہے کشمیر میں, وہاں پہ انفراسٹرکچر وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہے. تو فائنینشیل اسسٹنس جو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ ملی, اس کے وجہ سے, اس کی مدد سے کافی زیادہ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس وغیرہ یہاں پہ بنائے گئے. اور جو دوسری طرف ہم پہ ایک پرابلم بھی کریٹ ہوئی کشمیریوں پر کہ ہم سینٹر کے قرضے میں ڈوب گئے, جو ہماری گورنمنٹ پہ کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں جو آٹونامی وغیرہ کی ڈیمانڈ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کرتی تھی اب وہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ کافی زیادہ برڈن ان کے اوپر سینٹر نے لاد دیا تھا. سوشل ریفارمز, تو پہلے ہم نے اکنامک ریفارمز کی بات کی, اب سوشل ریفارمز جو بی ہے, بی پارٹ ہے اس کا, اس میں سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے گروتھ آف ماڈرن ایجوکیشن. تو 9th کلاس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی 1885 سے, جب یہاں پہ ٹنڈل بسکو وغیرہ نے اسکول وغیرہ یہاں پہ شروع کیا تھا. تو اس وقت لٹریسی ریٹ جو تھی بہت کم تھی, لیکن ایجوکیشن جو تھی سری نگر وغیرہ میں وہ شروع ہو گئی تھی. لیکن 1947 کے بعد جب شیخ محمد عبداللہ کی جم آئی یا پیریڈ آیا
تو انہوں نے کافی زیادہ ایجوکیشن کے اوپر زور دیا. جو یہاں پہ چیلنجز وغیرہ تھے سوشو اکنامک وغیرہ، تو اس نے کیا کیا، انہوں نے اینول بجٹ جو تھا اس میں سے 35% ایجوکیشن پر ہی خرچ کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے اسٹیٹ جموں کشمیر میں خاص کر جو مسلم میجورٹی ہے، تو مسلمز کافی زیادہ الٹریسی میں یہاں پہ ہے، تو اس لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے انفراسٹرکچر وغیرہ کی زیادہ ضرورت تھی. تو کافی زیادہ سلیبس وغیرہ پر بھی انہوں نے یہاں پہ زور دیا. ایجوکیشن، ایگریکلچرل ایجوکیشن انہوں نے کمپلسری کی ولیج اسکولز وغیرہ میں، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر کے ریلیٹڈ پڑھ سکے. ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ جو ولیجرز ہے وہ پوری طرح سے ڈیپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچر پر ہی. اس کے علاوہ انہوں نے ٹاپ ٹو باٹم جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز وغیرہ تھی اس میں کافی زیادہ ریفارمز لائے. جاب اورینٹڈ کورسز وغیرہ یہاں پہ انٹروڈیوس کیے تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جاب وغیرہ ملے. اسی دوران یہاں پہ کالج گرلز کے لیے الگ بنایا گیا، سری نگر اینڈ گاندھی میموریل کالج بنایا گیا الگ الگ سری نگر اور جموں کے لیے. اس کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی، جموں کشمیر یونیورسٹی جو تھی اس کو اسٹیبلش کیا 1948 میں. اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکسٹ بک ایڈوائزری بورڈ بھی بنایا گیا، جس کے چیئرمین خود شیخ محمد عبداللہ یہاں کے پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے. جو یہاں پہ کافی زیادہ جو کتابیں وغیرہ کس طرح کی ہونی چاہیے، یہاں پہ کیریکولم کیسا ہونا چاہیے، پوری طرح سے وہ ان پر نظر رکھتے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، جب 1953 کے بعد بخشی غلام محمد کا دور آیا، تو بخشی غلام محمد نے بھی کافی زیادہ کوشش کی کہ یہاں پہ ایریڈیکیٹ کرے الٹریسی جو ہمارے اسٹیٹ میں ہے. تو ان کا جو مقصد تھا ایجوکیشن کو کمپلسری بنانا، فری اینڈ کمپلسری بنانا، تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہے پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک فری ایجوکیشن جب حاصل کریں گے تو یہاں پہ لوگ لٹریٹ ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں ان کے ایجوکیشن پالیسی میں کافی زیادہ بہتری آئی. اس کے بعد انہوں نے 4% اور بجٹ کا ایجوکیشنل پہ خرچ کرنے کا پروگرام بنایا. کہا جاتا ہے کہ پرائمری سکولز کا نمبر جو تھا کافی زیادہ بڑھنے لگا. 1115 in the year 1950-51, 2859 in the year 60-61. تو 10 سالوں میں تقریباً جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ ڈبل ہونے لگے. اس کے علاوہ نمبر آف ہائی اسکول، ہائر سیکنڈری اسکولز وہ بھی کافی زیادہ بڑھنے لگے. 1955 میں یہاں پہ جو ایجوکیشن منسٹر تھا جی ایم غلام محمد صادق بنے، تو انہوں نے ایک الگ ایجوکیشن پالیسی بنائی جس سے کافی زیادہ یہاں کے ایجوکیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں بہتری آئی. تو مین ایمفیسس یہاں پہ دی گئی تھی کہ یہاں پہ جو اکنامک گولز وغیرہ ہے اسٹیٹ کے وہ پورے کیے جا سکے. اگر لوگ یہاں پہ ایجوکیٹ ہوں گے تو کل وہ جاب وغیرہ کر سکیں گے. گجر بکروال کے لیے موبائل سکولز وغیرہ کھولے گئے، کیونکہ اس وقت روڈ کنیکٹیوٹی بھی بہت زیادہ کم تھی ان جگہوں پہ جانے کے لیے. اس کے علاوہ انسپیکشنز وغیرہ یہاں پہ کیے گئے کہ اسکولز میں ایجوکیشن اچھے سے دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے. ایجوکیشن آفیسرز کو اپوائنٹ کیا گیا تحصیلز میں، جو ہمارے اسٹیٹ کی تحصیلز تھے. تو اسپیشل اٹینشن واز گیون ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف وومن ایجوکیشن. تو وومن ایجوکیشن پہ چاہے شیخ محمد عبداللہ ہو یا بخشی غلام محمد، دونوں نے ہی زور دیا. انہوں نے یہاں پہ سیپریٹ سکولز وغیرہ گرلز کے لیے بنائے، چاہے پرائمری لیول پہ ہو، ہائی اسکول لیول پہ ہو یا ہائر سیکنڈری لیول پہ. تو اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1947 کے بعد کا دور جو تھا ہمارے کشمیر کے لیے بہت ہی بہترین دور تھا، کیونکہ پورے جموں کشمیر میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہوئی. چاہے انڈسٹریل بیس یہاں پہ بڑھنے لگی، چاہے ایجوکیشن میں کافی زیادہ اضافہ ہوا، ٹورزم سیکٹر بڑھنے لگا. تو لیکن پورا انحصار یہاں پہ جو ہماری گورنمنٹس کا تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ کے فنڈنگ پر تھا، جو لونز وغیرہ وہ پرووائڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے اسٹے سیف، فی امان اللہ.